امریکہ کا بحری بیڑا ایران کی جانب رواں دواں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کے درمیان ایک اہم رابطہ ہوا ہے۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو کیا ترکیہ ایران کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایک بڑا اہم رابطہ ہوا ہے، کیا ترکیہ ایران کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا؟ اور اگر ایران کی مدد کے لیے میدان میں آئے گا تو کس طرح مدد کی جائے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا آپ نے کیا، میں اس پر بات ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ ترکی کا کردار کیا ہوگا اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، ترکی کیونکہ نیٹو کا رکن ملک ہے، ترکی کیونکہ اپنے جہاز، اپنے میزائلز، اپنا اسلحہ بناتا ہے، اپنی جو ہے بحری جہاز، بحری قوت بھی اس کی اپنی اچھی خاصی ہے، اور ترکی کیونکہ کسی زمانے میں پورے عالم اسلام کا جو ہے وہ رہا ہے، سربراہ رہا ہے، خلیفہ وہاں پر جو تھا اس کا پورا عالم اسلام میں اس کا جھنڈا جو تھا وہ لہرایا جاتا تھا، اس لیے ترکی آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ماضی میں رہا ہے۔ اور مسعود پزشکیان کا ٹیلی فونک رابطہ طیب اردوان سے، طیب اردوان جو ہے ایک مسلم دنیا کی فورس بنانے پر ہمیشہ زور دیتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب جیسے معاہدے کے اندر وہ شامل ہو جائیں اور اس میں ایک پر حملہ دوسرے پر حملے کا جو ہے اس کو تصور کیا جائے۔ اور اب مسعود پزشکیان کا طیب اردوان سے رابطہ کیا اس لیے ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایران کو بچائے؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ انٹرنیشنل چیزوں کو ذرا اور تناظر میں دیکھا کریں۔ یہ جیسے ہم وہ گاڑی کے اندر شیشہ لگا ہوتا ہے نا جی، اس میں اگر کچھ پیچھے کچھ الٹا لکھا ہو نا تو یہاں پہ سیدھا نظر آئے گا، بالکل ایسے اگر وہاں سیدھی ایمبولینس لکھی ہوگی تو آپ کو الٹی نظر آ رہی ہوگی، آپ کو پڑھی نہیں جاتی ہے۔ تو یہ بین الاقوامی تعلقات کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا کل کا ایک چھوٹا سا بیان، صرف ایک چھوٹا سا بیان ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، یہ جو ڈائیورس میں نہیں ہو رہی کانفرنس، اس میں اس نے کہا ایران بات کرنا چاہتا ہے، ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ایران کیسے بات کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے تھرو ہوگی بات، ڈائریکٹ ہوئے گی میرا خیال ہے کسی کے میرا تھرو۔ خیال۔ اب آپ اس نقطے پہ آ میں گئے آپ کے اس نقطے کہ پہ آ گیا۔ مسعود پزشکیان کا جو ہے طیب اردوان کو، طیب اردوان واحد اسلامی ملک کے سربراہ ہیں جو کہ نیٹو کا رکن ہے، اور امریکہ اس کا سربراہ ہے، یعنی نیٹو ممالک میں جتنے ممالک ہیں اس میں سب سے بڑا امریکہ ہے، تو اس سے بات کرنے کے لیے ہی اس کے ارد گرد کے لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے مسعود پزشکیان کا جو رابطہ ہے طیب اردوان سے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی روشنی میں مجھے یہ لگتا ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میرے پہ نہ بھائی آپ نیچے جا کر کچھ اور لکھیے گا، نہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں، نہ میں کسی کا کار خاص ہوں، میں صرف بین الاقوامی تعلقات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسعود پزشکیان نے طیب اردوان سے کہا ہوگا کہ اس جنگ کو ٹالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور مذاکرات کس پر ہوں گے؟ یہ اہم بات ہے، یہ بات ہمارے ناظرین بالکل جاننا چاہتے ایک کوئی ولاگ ہی ساری چیزیں دساں ہیں۔ نہیں آپ بتائیں نا۔ نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے مذاکرات ہوں گے رجیم چینج کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ رجیم چینج کیے بغیر، یعنی 1979 میں آنے والے اسلامی انقلاب کو ختم کیے بغیر اب واپس جانے والے نہیں ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگ شاید میرے اس پہ بھی کریں۔ ترکی آپ کو پتہ ہے کہ واحد ملک ہے، اسلامی ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور اس کے ساتھ ٹریڈ ہے، اس کی بلین آف ڈالرز کی ٹریڈ ہے ترکی کی۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے، ترکی امریکہ کے قریب ترین ہے۔ طیب اردوان صاحب جتنے مرضی اچھے بیانات دیتے ہیں، ہمیں ان کے دل سے قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا ایک تقریر جو ہے میں اکثر لگا کے سنا کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر استنبول نشانے پر ہے تو تہران بھی نشانے پہ ہے، تہران نشانے پہ ہے تو اسلام آباد بھی نشانے پہ ہے، اسلام آباد نشانے پہ ہے تو ریاض بھی نشانے پہ ہے، ریاض نشانے پہ ہے تو فلاں بھی نشانے پہ ہے، پھر انہوں نے مقدس مقامات کے نام بھی لیے۔ تو وہ تقریر بڑی جاندار تقریر ہے، آپ بھی سنیں، ضرور سنیں، لیکن سمجھیں کہ ترکی ایران کی مدد کو نہیں آئے گا، وہ نیٹو کے قانون کے اندر بندھا ہوا ہے، اس کو امریکہ کا ساتھ دینا ہے اگر فوجی کارروائی ہوتی ہے تو، یعنی اگر وہ ایک طرف ہو جائے تو ہو جائے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ وہ کہے جی میں آپ کو اپنی جگہ استعمال نہیں کرنے دیتا کہ ایک اسلامی ملک کے خلاف، یہ اس کا حق ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ پلٹ کر امریکہ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ حملہ کرے گا تو نیٹو کے تمام ممالک ترکی کے ساتھ نہ صرف ٹریڈ بند کریں گے بلکہ اس پر حملہ آور ہوں گے۔
صحیح، आर्टिकल 5 है ہاں جی नेटो بالکل का, और ये अहम बात है। اہم بات इसको बात को समझ कर आप वीलॉग करें भाई, आप बैठ के टीवी पर तबसरे करें, तजियाकार बने, نہیں जो لیکن मर्जी بہت करें। سارے لوگ تو ایسے ہی بے پر کی اڑا رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں ترکیہ جو ہے وہ ایران کی یہ مدد کو آ آج ہی گیا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے آج گا ہی یہ آنے ہیں ویلاگز بالکل کہ ترکی میدان میں آ گیا، ہاں جی امریکہ بھاگ گیا، ترکی کا شیر جاگ گیا، یہ ابھی تھمبنیل دیکھیں گے ہم۔ لیکن اصل معاملے کی تہ تک جا کر بات کرنا جو ہے یہ ذرا سا مشکل ہے۔ آپ سینیریوز کو اس طرح سے دیکھا کریں، بڑی مطلب اچھی خبر لگی کہ مسعود پزشکیان نے رابطہ کیا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا صرف اگر پس منظر میں ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ ڈیورس میں دیا ہوا ایک چھوٹا سا بیان اپنی تقریر کے دوران جو انہوں نے دیا کہ اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں کون کون تھا؟ ترکی بھی موجود تھا کہ نہیں موجود تھا؟ موجود اور اسی موقع پر ڈیووس میں جب ترکی بھی موجود تھا، امریکہ بھی موجود تھا، مسعود پزشکیان کا فون کرنا طیب اردوان کو بنتا تھا۔ یہی وہ ایک رابطہ ہے اور یہ خوشائند بات ہے۔ میں کوئی عامر بھائی اگر دیکھیں اس رابطے کے بعد اگر جنگ رک جاتی ہے، حملہ رک جاتا ہے، لاکھوں لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا، جنگ کے بہت سارے معاملات ویسے بھی ٹیبل پر آ کے ہی حل ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں عدیل بھائی کہ جنگ کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، کیونکہ میں اس کو انسانیت کی تباہی گردانتا ہوں، کسی مسلمان کافر کی نہیں، میں انسانیت کی تباہی گردانتا ہوں۔ اور یہ تباہی جو ہے وہ پھر سب کے لیے ہے، ہر ملک ایک دوسرے ملک کے ساتھ، جو ہم کہتے ہیں نا گلوبل ولیج، یہ صرف انٹرنیٹ کی لینگویج نہیں ہے، اب واقعی گلوبل ولیج کے اندر رہتے ہیں۔ ایک گھر کا دوسرے گھر کے ساتھ جو ہے ایک خاص تعلق ہے، کسی کے ساتھ اس کی لگتی پکتی بھی ہوگی، کسی کے ساتھ بنتی بھی ہوگی، کسی کو وہ شبرات اور میراث شریف پہ زردہ پکا کر بھیجتا ہوگا، اور کوئی آپ کی طرف کرسمس پہ اور عید میلاد النبی پہ آپ کو ٹافیاں یا میٹھی چیزیں بنا کر بھیجتا ہوگا۔ یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ایک گلوبل ولیج کے اندر ہوتا رہتا ہے، اس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن امریکہ رجیم چینج کیے بغیر، جس کا انہوں نے نعرہ لگا رکھا ہے، جس کی وہ پلاننگ کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے وہاں پر ہنگامے کرائے، جس طرح سے انہوں نے وہاں پر روکا کہ ان کو سزائیں نہ دی جائیں، ان 813 لوگوں کو جن کے ذمے 813 پاسداران اسلام کی جان لینے کا الزام ہے، ان کو پھانسیوں سے روکا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو رابطہ ہے یہ جنگ روکنے کے لیے ہے تو اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ترکی میدان میں آ گیا، میرا نہیں خیال۔ بالکل، بہت شکریہ عامر رضا جی۔ بالکل عامر رضا نے اس سارے معاملے پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ نہ میں کسی کا ایجنٹ ہوں، نہ میں کسی کا کار خاص ہوں، میں صرف بین الاقوامی تعلقات کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسعود پزشکیان نے طیب اردوان سے کہا ہوگا کہ اس جنگ کو ٹالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔